السلام علیکم. آغاز سفر کے ساتھ ایک بار پھر میں فخر عالم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر. زمین سے ہمارا رشتہ بہت ہی مقدس ہوتا ہے, بہت جذباتی ہوتا ہے. اسی زمین پہ ہم پلتے ہیں, اسی زمین سے ہمیں خوراک ملتی ہے, اور پھر جب زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے تو یہی زمین ہے جو اپنی باہیں کھول کر آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی گود میں سلا لیتی. آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنی زندگی بہت محنت کرتے ہیں, بڑی مشقت کرتے ہیں کہ آپ اپنے لیے ایک زمین خرید سکیں جس پہ آپ اپنا گھر بنا سکیں. ساری زندگی کی محنت کرنے کے بعد خوشی خوشی آپ اپنا سامان باندھ کر اپنے نئے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں, اور آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس گھر میں پہلے سے ہی کوئی اور رہ رہا ہے, اس گھر کا پہلے سے ہی کوئی اور مالک ہے. آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ اپنے حق کے لیے لڑیں گے. پھر اچانک اسلحے سے لیس کچھ لوگ آ کر آپ کو بولیں گے کہ آپ کی زندگی اس گھر یا زمین سے زیادہ قیمتی ہے. یہ کہانی ہے پاکستان میں ہزاروں لوگوں کی, یعنی کہ غیر قانونی قبضوں کی. ورلڈ بینک کی 2005 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں موجود کسان کو اس کے حق سے بہت کم رقم ملتی ہے, بڑا حصہ جو ہے وہ ذمہ دار کے پاس چلا جاتا. اسی طرح شہروں میں بھی قبضہ مافیا اپنے قدم بڑے زبردست طریقے سے جما چکا ہے. زمین سے ہماری یہ محبت, یہ مقدس رشتہ, یہ محبت ہوس میں بدل چکی ہے. زمین کی ہوس. آپ کو اب ایک کہانی دکھاتے ہیں, ایک ایسے پاکستانی شہری کی جس نے اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا. پھر اچانک اس کے دفتر کو آگ لگا دی گئی. جب وہ پولیس کے پاس گیا تو پولیس نے اس کی مدد نہ کی, الٹا اسی کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. مینگروز وہ پودا ہے جو ایک خاموش محافظ ہے. جتنے بھی سمندر میں طوفان وغیرہ جو بھی آتے ہیں یا سیلاب آتا ہے اسے روکتا ہے. اگر یہ ختم ہو گیا تو پوری کراچی ختم ہو جائے گی. یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا روزگار ہی سمندر سے وابستہ ہے. مینگروز کے اندر جھینگا بھی پلتا ہے, مچھلی بھی ہوتی ہے, کیکڑا بھی ہوتا ہے. کراچی کے گاؤں ککا پیر کے لوگوں کا مینگرووز کے پودوں سے قریبی رشتہ ہے. عبدالغنی اسی وجہ سے اپنے ادارے فشر فوک ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ذریعے ان مینگرووز کو بچانے کی کوشش میں جٹے رہتے تھے. میرے ابو مینگرووز کی کٹائی کے سخت خلاف تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہو. وہ خود پلانٹیشن کرتے تھے, خود ان کی دیکھ بھال کی جاتے تھے. ایک بڑی گینگ ہے, مافیا ہے, جس کے سامنے میرے خیال میں کوئی بھی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. جتنی بھی مینگرووز کی جگہ ہے اس کو یہ فل کرتے ہیں مٹی سے اور اس کے اوپر ایک پلاٹ بنا کر اسے بیچ دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ. 6 مئی 2011 کو قبضہ مافیا کے لوگوں نے عبدالغنی اور ان کے ایک ساتھی کو اغوا کر لیا. ان دونوں پر تشدد کیا گیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا گیا. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر وہاں سے گھر سے اغوا کر کے لے آئے تھے ان کو, تو یہاں پر قتل کر کے یہاں پر پھینک دی گئی تاکہ ان کی لاشیں نہ ملیں. مگر لاشیں ان کی یہاں پر مل گئی. عبدالغنی کی لاش بھی وہاں سے ملی. بہت لائف چینج ہوئی ہے. بہت میں ان کی اپنے گھر میں ان کی کمی پوری تو نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان کا کیا ہوا کام اسی طریقے سے سر انجام دے سکتی ہوں, لیکن میں کوشش کروں گی کہ ان کا ادھورا خواب پورا کروں. عبدالغنی کی کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ فیکٹس پہ ذرا غور کرتے ہیں. پاکستان میں ایک زمانے میں 8 طرح کے مینگرووز جو تھے وہ موجود تھے اور ان کی تعداد تقریباً 4 لاکھ تھی. وقت کے ساتھ ساتھ, زمین کے قبضے کے ساتھ ساتھ, ماحول کی آلودگی کے ساتھ ساتھ یہ تعداد اب 2011 میں صرف 3 اقسام مینگرووز کی رہ گئی ہیں.
یعنی کہ 75% کی کمی ہو چکی ہے. میں اس وقت یہاں پر دعوت دوں گا عبدالغنی صاحب کی صاحبزادی ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ کو، اور ان کے ساتھ ہاشم صاحب کو جو کہ عبدالغنی صاحب کے ساتھی ہوتے تھے، ان کو بلاتے ہیں. عائشہ، کیا آپ کے والد صاحب نے آپ سے کبھی ذکر کیا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے؟ کبھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا؟ انہوں نے تو کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن ہمیں پتا تھا کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان ضرور پہنچائیں گے. وہ اس طرح کی باتیں ہم سے شیئر نہیں کرتے تھے کہ میری جان کو نقصان ہے. لیکن آپ کو پتا تھا کہ ان کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائے ہوگا. تو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ بابا رک جائیں، یہ نہ کریں؟ دیکھیں کہتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ بس مجھے اپنے کمیونٹی کے لوگوں کا روزگار بچانا ہے، ماحول کا تحفظ کرنا ہے. یہ شروع کب ہوا تھا یہ سب کچھ؟ یہ پہلی دفعہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی ہاشم صاحب؟ 2010 کے لاسٹ میں جو ہے نا، اور اس ٹائم میں جو ہے ان لوگوں نے جب یہ مینگروز کو کاٹنا شروع کیا اور لینڈ کو جو ہے وہ کر کے پھر اس پہ مکانے بنانے شروع کیا، پھر ہم لوگوں نے جب اخبار میں ان میں دیا نا، پھر انہوں نے جو ہے ہمارے پہ جیسا پہلا حملہ جو ہے یہ 16 جنوری 2011 کو جو ہے ہم لوگ کا جو حافظ تھا اس کو جو یہ رات کو آئے اور آفس کو جلا ڈالا اور اتنا فائرنگ ہے کیا. جب ہم لوگ گئے ادھر ماڑی پور تھانے میں تو بولا یہ چیز تو ادھر ہوا ہی نہیں ہے، آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو. نہیں، ہم لوگ کو یہ سب پھینک کے دیا نہیں ہم لوگ کا اپلیکیشن پاؤں میں. پھر 5 مئی 2011 کو اور رات کو آئے، پہلے ہم لوگ کو دھمکیاں بمکیاں دیا، زبردستی ہمارے یہ جو بندے تھے ان کو جو ہے زبردستی پکڑ کے اور یہ لے کے گئے. اور ان لوگوں نے جو ہے تشدد کیا ہے ادھر جا کے. اور ہم لوگ کا ایک آبائی گاؤں ہے شمس پیر جزیرہ، اس کے پانی میں ادھر جو ہے دونوں کو پھینک دیا. ہمارے ساتھ سر یہ مطلب یہ جو زمین جس پہ قبضہ کیا گیا ہے، ہاں، وہاں پہ کیا کچھ بنا ہے ابھی تک؟ تقریباً سر ہمارے خیال میں کہ 300 تک 400 تک پلاٹ جو ہے بن گئے ہیں. مزید جو ہے ابھی تک بھی ان کا جو ہے وہ بن رہا ہے، جا رہے ہیں اس کو کاٹ کے اندر جا رہے ہیں. بس آپ یہ سمجھیں کہ جو مقامی لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں نا اس وقت، صرف وہ محفوظ ہے، ان کے گھر بچ گئے ہیں. باقی تو ٹوٹل ہر چیز جو ہے نا وہ قبضہ کر لی ہے انہوں نے. ہمارے ایریا میں پولیس ابھی بھی فرات کو فائرنگ کرتی ہے. پولیس فائرنگ کرتی ہے؟ جی بالکل. پولیس کیوں فائرنگ کرتی ہے؟ بس ان کو مل رہا ہے، ان کو رشوت دی جا رہی ہے، وہ ملے ہوئے ان سے. جن لوگوں نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بے شک سینہ تان کے چل رہے ہو، لیکن ہم اپنے مشن کو آگے لے جائیں گے اور آپ کا راستہ روک دیں گے. بے شک آپ اپنا سینہ تان کر آج چل رہے ہو، مگر یہ اپنا مشن جاری رکھیں گے. عائشہ، یہ بتائیں کہ آپ کو اپنا مستقبل اور اپنی کمیونٹی کا مستقبل کیسا لگتا ہے؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ہمارے کمیونٹی کے لوگوں میں وہ شعور پیدا کروں. سب کچھ انہیں آنا چاہیے، بس میرا یہ خواب ہے کہ وہ باشعور ہوں، وہ کسی کے سامنے جھکنے والے نہ ہوں. اور میں چاہتی ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے کمیونٹی کے لوگوں کو ایک دن مجھ میں غنی کا عکس نظر آئے گا. میں ان کے ادھورے کام کو پورا کرنا چاہتی ہوں. اور ہماری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. دوستو، یہ تو قبضوں کی کہانی ہے، چلتی رہے گی. ہزاروں شہری ہیں پاکستان کے جو اس سے پریشان ہیں، مگر بریک کے بعد آپ کو جو کہانی میں دکھاؤں گا، بتاؤں گا، سناؤں گا، اس کے بعد آپ مرنے سے پہلے بھی 100 بار سوچیں گے. 5 کنال جو مسیح قبرستان تھا، لینڈ مافیا کے لوگوں نے ادھر پہنچ. بریک سے واپسی پہ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. 1 منٹ کے لیے ذرا نظر ڈالتے ہیں کچھ ایسے اور ہائی پروفائل کیسز پہ جہاں پر لوگوں نے لینڈ مافیا کے ہاتھوں اپنی جان گنوائی. نومبر 7 2009 کو نثار بلوچ، یہ سربراہ تھے گٹر باغیچہ موومنٹ کے، لینڈ مافیا نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا 7 نومبر کو. 27 دسمبر 2009 کو 17 اسٹیٹ ایجنٹس کراچی میں 6 مہینے کے اندر
लैंड माफिया ने मारा। 7 जनवरी 2010 नादिर शाह बलोच, 6 मई 2011 हाजी अबू बकर और अब्दुल गनी, 23 जुलाई 2012 को एजाज अहमद, ये फिशर फोक एक्टिविस्ट थे, और 13 मार्च 2013 को परवीन रहमान डायरेक्टर थी ये औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की। लैंड माफिया ने इनको भी रास्ते से हटा दिया। मैंने आपको बताया कि ये हजारों पाकिस्तानियों की कहानियां, और आज हमारे साथ स्टूडियो में भी ऐसे कुछ मेहमान मौजूद हैं जिनकी कहानी सुनते हैं। बहन, अस्सलाम वालेकुम, आई एम फायजा अजीज और लियारी के इलाके से मेरा ताल्लुक है। 2-3 सालों से अगर आप देखें तो हालात ऐसे हैं कि आपके लिए रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, हम उस इलाके में रहते हैं, हमारी मजबूरी है कि अगर हम टेम्परेरी तौर पे भी चाहें कि हम कुछ अरसे के लिए किसी और घर में चले जाएं या किराए के मकान में चले जाएं, तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे सर पर ये थ्रेट मौजूद है कि हम अगर यहाँ से गए तो हमारा घर जो है वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा, और अगर हम वहाँ रहते हैं तो भी खौफ है। यानी आप मजबूरी के साथ रह रहे हैं, लेकिन उस घर को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो आपकी फैमिली का एक एसेट है। और किसी ने जी, मेरा नाम अक्सा है और मैं इधर सदर के इलाके से हूँ। हम लोगों ने कुछ अरसे पहले तीसरा टाउन में एक प्लॉट लिया था। बस ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी की तकरीबन जमा पूंजी हमने उसी में लगाई थी, पर हम लोगों ने सारी इसमें इंस्टॉलमेंट भरी। बस जब कब्ज़ा मिलने का टाइम आया तो वही लैंड माफिया वालों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, और जब हमने FIR कटवाई तो उल्टा हमें ही मतलब है कि अंदर करने की धमकी दी गई। यहाँ तक कि मेरे भाई को अगवा करने की मतलब उन्होंने धमकी दी, और साथ साथ हम लोगों को शूट कर देने का भी उन लोगों ने कहा कि अगर आप लोगों ने ज़रा सा भी एहतजाज किया या फिर मतलब है कि हमसे लड़ने की कोशिश की तो फिर हम आपको जान से मार देंगे। सही। और किसी की कहानी थी यहाँ पे? गुलशन जहाँ मैं रहती हूँ उसके सामने एक बस्ती है, वहाँ की ये बात है। वहाँ पे एक पब्लिक पार्क था और वहाँ पे उन्होंने एक पॉलिटिकल लीडर था, उसने वो पब्लिक पार्क जो लोगों का था वो गवर्नमेंट स्कूल बनवाया कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल बनाएंगे, और अब वो उस गवर्नमेंट स्कूल में अपना जो बिजनेस है वो रन कर रहे हैं। क्या बिजनेस रन कर रहे हैं? उसने वो जो वहाँ के रूम्स हैं सारे रेंट पे दिए हुए हैं, ठीक, और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। वो स्कूल नहीं है, वो उसका अपना ओन बिजनेस है। सही। दोस्तों, ये आपने कहानी सुनी हमारे कुछ दोस्तों की जो यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको कहानी अब ऐसे भाइयों की दिखाने लगा हूं जो कि ना एहतजाज कर सकते हैं, ना अपनी जमीन पे कब्जे के बारे में किसी को अपनी दास्तान सुना सकते। कोटअद्दू के एक गांव चक 518 में मसीहियों की एक छोटी सी आबादी है। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। यहाँ एक ऐसा मसला है जिसने सबको परेशान किया हुआ है। 20 साल पहले तक यहाँ पर मसीहियों का एक कब्रिस्तान हुआ करता था जिसमें इन लोगों के बुजुर्ग दफन थे। जब हम बचपन में इधर आते थे तो कम से कम 150-200 कब्र मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हुई है। इस कब्रिस्तान में मेरा आदमी, मेरी माँ, मेरी बेटी दफन है। हमारे वाले साहब की कब्र के ऊपर इन लोगों ने दुकानें बनाई हैं, हमारी बेहुरमती करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और कब्रों के ऊपर दुकानें तामीर करने लगे। आज इस कब्रिस्तान की जमीन पर एक बाजार है जिसमें कारोबार तेजी से चलता है। जो लैंड माफिया के लोग हैं ये पहले एक गरीब आदमी को उधर बिठाते हैं, छाबड़ी वालों को या टायर पंचर लगाने वालों को। शो ये करते हैं कि हम किसी गरीब को यहाँ बिठा रहे हैं, लिहाजा से लोग कुछ नहीं कहेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुकान बना के वो दुकान सेल कर देते हैं। ये 90 से ये काम स्टार्ट हुआ था, तो 99-95 में ये फुल पीक पे था। 1.5-2 साल पहले एक्सीबिशन कराई गई रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके, और 2 दुकानों से हमने कब्रें भी खुदाई करा के बरामद करा ली, लेकिन आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। वो इसलिए नहीं हो सका कि सियासी लोग और ताकतवर जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो कब्जा माफिया के लोग हैं वो इंतज़ामिया को पैसे दे के, रिश्वत दे के वो एक्शन स्टॉप रुकवा लेते हैं। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं,
क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। आइए जरा नजर डालते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स पर जो कि हमारे अक़लियती भाइयों और बहनों के हवाले से हैं, उनकी ज़मीन पे कब्ज़ों के हवाले से। 2010 में एक क्रिश्चियन विलेज था, वहाँ पर डोमेस्टिक रिलीजियस तसादुम के दौरान हमारा एक अक़लियती भाई जो है वो इंतकाल कर गया। कृष्णा टेम्पल था सिंध में, इसको डिमोलिश कर दिया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं 2012 में ही पाकिस्तानी क्रिश्चियंस पे हमला किया गया, इस दौरान भी एक इंसान की डेथ हुई यहाँ पर। 2012 में क्रिश्चियन स्कूल की रीओपनिंग हुई अंडर प्रिविलेज गर्ल्स, उसको भी बुलडोज कर दिया गया बाय दी पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मेरे साथ स्टूडियो में एक हमारे दोस्त मौजूद हैं जो कि चक 518 की अक़लियती कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी हक की लड़ाई कर रहे हैं, जनाब वसीम शाकिर साहब। वसीम शाकिर साहब, किस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ और ये यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं आप लोग? चक 518 में क्रिश्चियन और मुस्लिम कब्रिस्तान जो थे साथ थे। ठीक है। और उसमें जो 5 कनाल जो मसीही कब्रिस्तान था, तो लैंड माफिया के लोगों ने उधर पांव जमाना शुरू कर दिए। कोई छाबड़ी वाला बिठा दिया, कोई मोची बिठा दिया, भी चलें वो कमा रहा है तो इसको कमाने दो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस तरह पांव जमाते जमाते आज वहाँ दुकानें बनाई हुई हैं, मकानात बने हुए हैं। तो ये इस तरह ये लैंड ग्रैबर जो हैं पांव जमाते हैं। और ये सारी नेग्लिजेंसी जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्योंकि उधर मिला हुआ होता है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते। पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आप जी बात जी। करते हैं। ठीक। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान में कितने और मसीही कब्रिस्तान हैं जिनके ऊपर इस किस्म का कब्जा हुआ है? पाकिस्तान में 98 से लेके 2013 तक इसमें 31 कब्रिस्तान जो हैं वो कब्जे में हैं। ये फाइल आप साथ में लेकर चले हैं। जी जी। इस फाइल में क्या है इतना खास जो आप इसको अपने साथ यहाँ तक? इस फाइल में जो मैंने प्रूव किया है, जिसमें EDO एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने फैसले में लिखा है कि ये जो कब्रिस्तान का रकबा है ये TD है, थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी में जब्त किया जाता है और इसको 15 यौम के अंदर वागुजार कराया जाए। 15 दिन का ऑर्डर करके 4 साल हो गए, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। उसमें कब्रें बरामद करवाई हैं, एक्सीवेट करवा के दुकान के छप्पर के नीचे से निकलवाई गई हैं। हमारे जो मजहबी क्रॉस थे वो टूटे मिले हैं खुदाई के दौरान, एक भी मुलजम जो पकड़ा नहीं गया। उल्टा 11 लोग थे जो जी जी, कोई भी नहीं पकड़ा गया। कोई भी नहीं पकड़ा गया। अच्छा, क्यों नहीं पकड़ा गया? आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि ये लोग पकड़े नहीं गए? नजायज काब्जीन में मैं बता देना चाहता हूँ कि उधर का जो मौजूदा MPA का भाई और मौजूदा MNA का भतीजा इसमें इन्वॉल्व है, उसका नाम इसमें ऐड है नजायज काब्जीन में। मतलब सियासी असर और रसूख रखने वाले ये लोग हैं। ठीक है। मुझे किडनैप करवाया गया, उसके बाद कत्ल की धमकियां दी गई, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है लैंड ग्रैबर से, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जान जाए ईमान ना जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरा ईमान जाए, मैं लैंड ग्रैबर के साथ फाइट करूंगा और कर रहा हूँ। वसीम शाकिर साहब, आप जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही दुख और शर्म की बात, और तमाम उन लैंड ग्रैबर्स से मेरी गुजारिश है कि ये आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि एक दिन आपने भी अपनी कब्र में उतरना है। कहीं ये ना हो आपकी कब्र के ऊपर किसी की दुकान बन जाए या किसी घर का बाथरूम बन जाए। ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक असली डॉन से जो जमीनों पर कब्जा करते हैं और इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंकल डॉन, मुझे ये बताइए, आपने लैंड माफिया के साथ क्या कोई सेमिनार अटेंड किया? किस तरह? नहीं, मैं बताऊं, हम लैंड माफिया के पास गए, उनसे कहा कि आप हमारे उस्ताद बन जाएं और हमें बताएं कि किस तरह से ये कामयाब होगा। 55% तक तो पहुंच चुके हैं। कच्ची आबादी में एक बुनियादी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वो गैर कानूनी है, और कच्ची आबादी बनाने वाला उसमें बुनियादी सहूलियात नहीं देता।
تسنیم صدیقی نے اپنی سرکاری نوکری کے دوران سوچا کہ غیر قانونی کچی آبادیوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت کو از خود سستی رہائش فراہم کرنی ہوگی. تو پھر یہ ہوا کہ جو کچی آبادی جو بناتے لوگ ہیں، لینڈ گرابر ہیں، ان سے ہم نے مشورہ شروع کیا. ہم نے کہا یار آپ لوگ جو بسا دیتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں. تو پہلی جو خدا کی بستی بنی وہ 86 میں شروع ہوئی. تو یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو سیلف سفیشینٹ ہے. ہیلتھ جو ہے وہ گھر پہ ان کو مل جاتی ہے، ہاسپٹل ہے، ڈسپینسری ہے، میٹرنیٹی ہوم ہے، تو یہ ساری چیزیں یہاں اویلیبل ہیں. خدا کی بستی میں آنے سے نہ صرف میرا رہائش کا مسئلہ حل ہوا، مجھے مائکرو فائنانس کارپوریشن سے لونز ملے ہیں جس سے میرے کاروبار کو وسعت ملی ہے. میں خدا کی بستی میں رہتی ہوں اور میرے بچے بہت اچھے اسکول میں جاتے ہیں. ہر چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. ہمیں یہاں کی دو باتیں اچھی لگی، ایک جگہ سستی اور سکون سب سے بڑی، کہ شہر سے ہم یہاں پہ سکون. دوستو، سب سے بڑا ڈان جناب تسنیم صدیقی صاحب. سر تسنیم صدیقی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ مائنڈ نہیں کر رہے ہوں گے، میں مسلسل آپ کو ڈان 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 کہہ رہا تھا کہ آپ کو برا نہ لگا ہو کہ یہ کس قسم کا تعارف ہے میرا کہ ڈان کہہ رہے ہیں مجھے. قبضہ کرنے والے، قبضہ مافیا پہ حاوی ہو چکے ہیں آپ مکمل طور پہ. سر سب سے پہلے جب خدا کی بستی کا کانسیپٹ آپ کے پاس آیا، جب آپ نے سوچا، کیا جذبات تھے، احساسات تھے، ایکسائٹڈ تھے آپ؟ یہ سوچ شروع کہاں سے ہوئی، ٹریگر کہاں سے ہوئی؟ یہ سوچ میری شروع ہوئی ایسٹ پاکستان، جب میں وہاں پوسٹ کیا اور وہاں میں نے جب غربت دیکھی، لوگوں کی جو مسائل دیکھے، تو اس سے میرے خیالات میں تبدیلی آ گئی. پھر مجھے موقع ملا کہ میں حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ڈائریکٹر جنرل بنا دیا گیا. وہاں میں نے یہ دیکھا کہ کچی آبادیاں جو ہیں وہ بے شمار بن رہی ہیں. دوسرے شہروں میں نے دیکھا، سکھر میں، لاڑکانہ میں، ہر چھوٹے شہر میں کوئی 4-5 کچی آبادیاں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کراچی میں 55% آبادی جو ہے وہ کچی آبادیوں میں رہ رہی ہے. 55% جو لینڈ مافیا نے جو لینڈ مافیا، یا لوگوں نے خود قبضہ کیا یا لینڈ مافیا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ زمین موجود ہے، سرکار موجود ہے، لوگوں کی ایک ضرورت ہے، لوگ پیسہ دینے کو تیار ہیں، تو یہ سرکار جو ہے یہ قبضہ کیوں کرنے دیتی ہے؟ صحیح. یہ غریب لوگوں کو زمین کیوں نہیں دے دیتی؟ تو کیا آپ کو کیا پتا چلا اس میں جب آپ نے پتا یہ چلا کہ جو طریقہ کار ہے نا لینڈ مافیا کا، وہ بہت صحیح ہے غریب لوگوں کے لیے. مثال کے طور پر سرکار کی زمین انہوں نے کوئی مارک کی اور اس کی پلاٹنگ کر دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوک سے نشان لگا دیے یا پتھر رکھ دیے اور کسی چائے کے کھوکے میں بیٹھ گئے وہ، اور اس کی ایک زمین کی اپروپریٹ قیمت فکس کر دی. اپروپریٹ میں کہہ رہا ہوں، افورڈیبل. تو انہوں نے قیمت کم فکس کیونکہ کہ ایک تو ناجائز ہے، وہ کاغذ آپ کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. ملکیت نہیں دے رہے آپ کو، قبضہ دے رہے. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ وہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے کوئی. صحیح. کہ صرف زمین جو ہے بغیر انفراسٹرکچر کے آپ کو دے دی، کہ نہ پانی ہے، نہ وہاں پہ مطلب یہ کہ پکی سڑک ہے، نہ سیوریج ہے، نہ بجلی ہے، نہ پولیس ان کے پاس سے آ کے پوچھتی ہے، نہ بورڈ آف ریونیو والا پوچھتا ہے. ان کا قبضہ جو ہے وہ سچا ہو. اب یہ آہستہ آہستہ اپنے ہاؤسنگ کو امپروو کرتے ہیں. نالی آ گئی، نالی بجلی آ گئی، کنڈے سے بجلی لے لی. لیکن جو بھی ان کو سروس ملتی ہے اس کو ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ ذرا غور طلب بات ہے کہ کنڈا مفت نہیں ہے، پیسے دیتے. کنڈے کی قیمت ہے کہ کتنے بلب لگے ہوئے ہیں، کتنے پنکھے چل رہے ہیں، ٹہلتا ہوا آئے گا اور وہ پیسے لے جائے گا. پانی جو ہے ٹینکر سے لے لیں گے. جو ٹرانسپورٹ ہے جہاں تک چل رہی ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ آبادی ہو گئی تو وہ اس کو آگے بڑھا لیتے ہیں. اس کے بعد جب آبادی زیادہ ہو گئی تو بڑی این جی او آ گئی، اس نے بڑا اسکول بنا لیا. کوئی پرائیویٹ ڈاکٹر ہے جس کو مطلب یہ کہ مریض نہیں مل رہا ہے، وہ کچی آبادی میں چلا گیا. تو انکل ڈان مجھے یہ بتائیے، آپ نے لینڈ مافیا کے ساتھ کیا کوئی سیمینار اٹینڈ کیا؟ کس طرح؟ نہیں، میں بتاؤں کہ جب آپ نے کیا کیا؟ ہم نے حیدرآباد میں ہم نے کہا کہ جب سرکار کے پلاٹ لوگوں کو نہیں مل رہے تو ہم یہ جو لینڈ مافیا کا طریقہ ہے اس کو 100 ایکڑ پر تجربہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے وہی طریقہ اس پہ آزمانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے.
تو پھر ہم لینڈ مافیا کے پاس گئے, ان سے کہا کہ آپ ہمارے استاد بن جائیں اور ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے یہ کامیاب ہوگا. اچھا, دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ لینڈ مافیا پہ لوگوں کا فیتھ زیادہ ہے, سرکار پہ نہیں. تو جب ان کے ذریعے ہم نے کام شروع کیا تو لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے اور ہماری اسکیم کامیاب ہو گئی. آپ نے کہا کہ ہم لینڈ مافیا کے پاس گئے, سرکار یعنی کہ لینڈ مافیا کے پاس گئی. بالکل. تو سرکار ریکگنائز کرتی ہے لینڈ مافیا کو؟ سرکار جو ہے, مطلب یہ کہ سرکار کے جو کارندے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ وہ ان کا مائنڈ فوسلائزڈ ہے, وہ ایک لائن پہ چلنے کے عادی ہیں, ان میں اوپننس نہیں ہے, سیکھنے کی عادت نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ ان سے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو, وقت کے وزیر اعظم کو جب یہ پریزنٹیشن کی اور بتایا یہ آئیڈیا, تو ان کا کیا ری ایکشن تھا اس وقت کے وزیر اعظم؟ ان کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے مکان نظر آ رہے ہیں یہ بہت خوبصورت نہیں ہے. یہ خوبصورتی تو پیسے سے آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ 2 لاکھ روپیہ ہے اور مکان آپ بہت اچھا بنا سکتے ہیں یا 4 لاکھ, تو وہ خوبصورتی آ جائے گی. تو اصل میں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا کہ یہ جو غریب لوگ جس طرح سے رہتے ہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ ان کو بنا بنایا مکان یا خوبصورت پلاٹنگ یا مطلب یہ کہ ہر فیسلٹیز پہلے سے دے دیں تو اس کی جو ہے کاسٹ ہوتی ہے جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا سر, مجھے سوال یہ ہے کہ خدا کی بستی کی پیٹرن پہ پاکستان میں کتنی ہاؤسنگ سکیمز موجود ہیں؟ اس وقت 8 تو بن چکی ہیں, لیکن سرکاری کارندے اس کو زیادہ آگے نہیں بڑھنے دیتے. یہ ہم اپنی کوششوں سے کر رہے ہیں. کیوں نہیں سرکاری کارندے اس کو؟ سرکار میں مسئلہ کیا ہے, چاہے یا بیوروکریٹ ہو, پولیٹیشین ہو, جو پاورفل آدمی, وہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں. الاٹمنٹ کا, ڈیولپمنٹ کا, کیونکہ اس میں دونوں میں پیسے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے جو پلاٹ دیا کراچی میں 40,000 کا, ٹھیک ہے, انفراسٹرکچر کے ساتھ, یہی پلاٹ اگر سرکار کے لوگ دے رہے ہوتے تو یہ 2 لاکھ کا دیتے. اچھا, تو یہ کیوں فرق ہوتا کہ وہ ڈیولپمنٹ کے چارجز زیادہ کر دیتے, ٹھیک ہے, اوور ہیڈ زیادہ کر دیتے ہیں. میں سمجھ گیا, اس میں وہ اینگل آ جاتا ہے کہ پیسے بنانے کا. یہ بتائیے کہ غریب آدمی کو کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس بات کو اگنور کیا جائے کہ غریب آدمی کو اگر گھر نہیں مل رہا, سہولیات نہیں مل رہی تو نہ ملے, دیکھی جائے گی؟ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہم بالکل یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور ہم کراچی میں اس کا مطلب یہ جو وائلنس ہو رہی ہے, جو فرکشن ہے, جو مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے لوگ لڑ رہے ہیں, وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بنیادی سہولیات نہیں مل رہی. تو جب آپ ٹرانسپورٹ نہیں دیں گے, پینے کا پانی نہیں دیں گے, آپ گھر نہیں دیں گے, آپ تعلیم صحیح نہیں دیں گے, صحت نہیں دیں گے, تو لوگوں میں ایک غصہ جنم لیتا ہے, اور وہ غصہ جہاں پہ موقع ملتا ہے وہ پھٹ پڑتا ہے. یعنی کہ اگر ہم لوگوں کے حقوق ان کو نہیں دیں گے تو ہمارے معاشرے میں مسلسل یہ تناؤ رہے گا, یہ ٹینشن رہے گی, یہ مشکلات رہیں گی, اور لوگوں کے اندر یہ پرتشدد جذبات جو ہیں وہ شدت اختیار کریں گے. آپ کو کیا چیز انسپائر کرتی ہے؟ کس چیز نے آپ کو یہ کرنے پہ انسپائر کیا کہ یہ آئیڈیا لے کے آپ چلیں؟ اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان میں درد دل ہونا چاہیے, بنیادی چیز, کہ آپ محسوس کریں دوسرے کا درد, کہ یہ انسان جو ہیں یہ کن حالات میں رہ رہے ہیں, ان کے مسائل کیوں نہیں حل ہوتے. دوسرے یہ کہ تھوڑا سا جنون چاہیے, پاگل پن, کہ آپ ایک چیز کو کہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے. اب یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پاگل کتے نے کاٹا کہ آپ یہ کریں, یعنی میرے ساتھی جو ہیں مجھے یہ کہہ کے ڈسکریج کرتے تھے کہ یار یہ کیا پاگل پن ہے. تو پاگل پن جو ہے نا وہ انسان کو, اور درد دل, 2 چیزیں ہیں. دوستو, تسنیم ڈان صدیقی صاحب, آپ کا سر بہت بہت شکریہ. آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے ہم بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت قوم آپ جیسے لوگوں کا شکر گزار, ہم آپ جیسے لوگوں کی شکر گزار ہیں. آپ نے ہمارے لیے بڑے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کے جو ہے نا یہ وہ چیزیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر سر, بہت بہت شکریہ, بہت ساری تالیاں بھائی. جہاں پر اس پروگرام میں ہم نے 2 بڑی دکھی اور مشکل کہانیاں سنی جنہوں نے میرے دل کو بہت اداس کیا, وہاں پر تسنیم صاحب کی کہانی سن کر اور ان کی باتیں سن کر میرے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ جہاں اتنے سارے شیطان موجود ہیں وہاں پر کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں.
اب ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، اور کہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں، کیا مثالیں موجود ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، مگر اس بریک کے بعد۔ زمینوں پر قبضہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں جب زمینیں نیشنلائز کی گئیں تو بہت سارے لوگوں کی زمینیں ان سے لے لی گئی، چھین لی گئی، حکومت نے لے لی، سرکار نے لے لی۔ ہم بات کر رہے تھے زمینوں پہ قبضے کی، اور میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے یہ کہا تھا کہ واپسی پہ ہم ان مسائل کا حل ڈھونڈنے یا اس کے بارے میں بہتری لانے کے لیے بات کریں گے۔ آج کی کہانیاں سن کر یہ بات تو واضح ہے کہ یہ مسئلہ کچھ لوگوں کے نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ زمینوں پر قبضہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتا رہا ہے، اور آپ کو کچھ ریسنٹ ایگزامپلز میں دیتا چلوں۔ آپ کو پتا ہے کہ برازیل میں 2016 میں اولمپک کھیل جو ہیں وہ منعقد ہونے، اس سلسلے میں وہاں پر سرکار بہت سی زمین خالی کروا رہی ہے، غریبوں کو وہاں سے ہٹا رہی ہے کہ وہاں پر نئے اسٹیڈیم اور نئی سہولیات جو ہیں فراہم کی جا سکیں۔ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں، جوہانسبرگ میں موجود جو سرکاری پارٹی تھی، جو پارٹی طاقت میں تھی، پاور میں تھی، انہوں نے بہت سی زمینوں کے اوپر قبضے کیے وہاں پر۔ بنگلہ دیش میں جب زمینیں نیشنلائز کی گئیں تو بہت سارے لوگوں کی زمینیں ان سے لے لی گئی، چھین لی گئی، حکومت نے لے لی، سرکار نے لے لی۔ مگر جہاں پر یہ واقعات موجود ہیں، زمین پر قبضے کے واقعات موجود ہیں، وہاں پر ہم سب کے لیے بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں، اور ایک مثال تو آپ کو فواز کی بھی دے سکتے ہیں۔ زمینوں کے ریکارڈ کو ماڈرنائز کیا گیا، سیٹلائٹ سے تصاویر لی گئیں زمینوں کی، ان کو مارک کیا گیا، ان کے نقشے جو ہیں ان کو ڈیجیٹلی سیو کیا گیا، سارے ریکارڈ کو سیو کیا گیا، اور پھر اس ڈیٹا کو انٹرنیٹ کے اوپر لایا جائے گا تاکہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہوں، کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں، آپ آن لائن جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ اس زمین پر قبضہ تو نہیں ہوا۔ ایک بہتر کل کی امید کے ساتھ میں فخر عالم آغاز سفر سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شب بخیر۔